اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم اس کو دیکھتے ہو، وَأَلْقَى، اور ڈال دیا، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، پہاڑوں کو، ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کر جھک نہ جائے، وبث فیہا، اور اس نے پھیلا دیا اس میں، من کل دابہ، ہر طرح کے چوپائے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے، ماءً، پانی کو، فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگایا، فیہا، اس میں، من کل زوج کریم، ہر چیز کا عمدہ جوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ایک آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، جتنے آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے کھڑے کیے۔ ترونہا، اس میں جو پہلا آسمان ہے وہاں تک تو ہماری نظر جاتی ہے اور وہ بغیر ستونوں کے ہے، تو اسی طرح باقی آسمانوں کی مثال بھی ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تم آسمانوں کی طرف دیکھو اور غور کرو کہ کیا تمہیں کہیں کوئی کجی نظر آتی ہے، پھر دوبارہ غور کرو، پھر کوئی کجی نظر آتی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری نظریں تمہاری طرف خائب اور خاسر ہو کر، تھک کر لوٹ آئیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی اور کجی محسوس نہیں ہوگی۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، کہ زمین تمہیں لے کر جھک نہ جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر ٹھہرایا ہے، اور سائنسی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ 31% خشکی ہے اور 69% اس کائنات، اس زمین میں پانی ہے، یعنی اس کائنات میں، اس زمین پر۔ تو اب 69 اور 31% کے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو پہلی بات تو یہ کہ یہی بات مشکل ہے کہ 69% پانی ہو اور اس میں 31% خشکی کھڑی کر دی جائے، قائم کر دی جائے۔ کوئی شخص ایسا کر نہیں سکتا، کسی کی قدرت میں یہ نہیں ہے۔ آپ ایک بالٹی لے لیں، اس میں 69% پانی بھر لیں اور 31% اس میں مٹی ڈال کے دیکھ لیں، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ جو زمین کا حصہ ہے، پانی آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ اب زمین کی حرکت وہ پانی کی حرکت کے ساتھ متزلزل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس کے اوپر بطور میخوں کے، کیلوں کے اللہ نے اس کو گاڑ دیا، ان تمید بکم، کہ زمین زلزلہ، ہواؤں یا پانی کی حرکت سے وہ تمہیں لے کر کہیں دائیں بائیں جھک نہ جائے۔ اللہ نے اس کو یہاں پر روک دیا۔ یہ تو پہاڑوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت بیان کی ہے۔ پہاڑوں کو قائم کرنے کی ساری حکمتیں یہ نہیں ہیں، بلکہ ایک حکمت یہ ہے کہ ان تمید بکم،
کہ پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ نے زمین کو گاڑ دیا ہے کہ یہ پانی کی حرکت سے یا ہواؤں کی حرکت سے یا زلزلوں کی وجہ سے زمین ارتعاش میں نہ آ جائے اور تمہیں لے کر کہیں کسی طرف ڈوب نہ جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور پھیلا دیے پھر اس زمین میں من کل دابہ. دابہ اصل میں کہتے ہیں الذی یدب علی الارض، کہ وہ جانور، وہ حیوان، وہ حیاتیاتی چیز کہ جو زمین پر چلتی ہو، رینگتی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ چوپائے اللہ نے کچھ جانور ایسے پیدا کیے کہ جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ اللہ نے جانور ایسے پیدا کیے جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ ایسے پیدا کر دیے حیوان کہ جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ 6 پر چلتے ہیں، کچھ 8 پر چلتے ہیں. تو اللہ نے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ قسم قسم کے اس پر حیوان پیدا کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی اس زمین کے ساتھ متعلق کر دی. اور پھر یہ تو ان کی زندگی سے متعلق ہوئی بات. تو زندگی کو باقی رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. تو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. اور پھر فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہم نے اگایا اس زمین میں ہر چیز کا عمدہ جوڑا، بہترین چیز اللہ نے پیدا کی. پہلے تو ہم حیوانوں میں جوڑے دیکھتے تھے، اب سائنسی اور جدید تحقیقات کے مطابق ہر چیز کا جوڑا ہے. پھلوں کے جوڑے ہیں، نر اور مادہ درختوں کے جوڑے ہیں. تو بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا یوں تجربہ ہوا تھا کہ جو کھجور کے درخت تھے ان میں سے اہل عرب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نر درخت ہے اور یہ مادہ درخت ہے. تو وہ لوگ اس طریقے سے سمجھا کرتے تھے اور احادیث میں اس کی مثالیں بھی آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کر دیا ہے اور اس طرح عمدہ جوڑا پیدا کیا کہ طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے پھول، کتنے خوش منظر درخت اللہ نے پیدا کر دیے، نفیس درخت اللہ نے پیدا کر دیے. تو یہ سب تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی. سب کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ. اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے وہ ہر ذی شعور کو اپیل کرتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا خلق اللہ، ھذا یہ خلق اللہ، اللہ کی تخلیق ہے. یہ سب کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا. اب جو سوال ہے وہ یہاں پر ہے کہ فَأَرُونِي، بس تم مجھے دکھلاؤ، ماذا کیا، خلق الذین من دونی، پیدا کیا ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کو تم معبود مانتے ہو اس نے کیا پیدا کیا ہے، یہ دکھاؤ. اب ہر عقل والا شخص وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز بھی پیدا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 70ویں پارے میں ایک مثال بیان کی کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کیا لوگو ایک تمہیں مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز چرا کر لے جائے تو یہ اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے. وَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، یہ جو خالق اور مخلوق بنے ہوئے ہیں، عابد اور معبود آپس میں بنے ہوئے ہیں، دونوں کمزور ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال جو کیا ہے، ہر شخص اس کو سوچے کہ اللہ کے علاوہ کس نے کیا پیدا کیا.
اور اللہ نے یہ سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو سوال کیا ہے ہم سے، یہ ہماری جو قوت فکریہ ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے یہ سوال کافی ہے کہ ھذا خلق اللہ، یہ جو اللہ نے ساری چیزیں بیان کی ہیں یہ تو صرف نمونہ ہے نا، باقی تحقیقات کرتے چلے جائیں اور کتنی ہی مخلوقات آپ کو نظر آئیں گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا، زمین کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کا اندازہ ہم کرتے چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کا سوال اپنے ذہن میں رکھیں کہ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کہ جو اللہ کے علاوہ معبود بنے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ الظالمون فی ضلال مبین، سرکش لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ سرکش کی ارشاد فرمایا، ظالم ارشاد فرمایا ہے کہ اتنے دلائل کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حق بات کی طرف نہیں آتا تو گویا کہ وہ حق سے سرکشی کر رہا ہے، روگردانی کر رہا ہے۔ تو اس سے بڑا پھر ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ بات سمجھائی جائے اور پھر وہ بات کو نہ سمجھے، تو اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی، لقمان کو الحکمت، دانائی، انشکر للہ، کہ وہ حق مانے اللہ کا، وَمَن یشکر، اور جو شخص حق مانے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ حق مانتا ہے اپنی ذات کے لیے، وَمَن كَفَرَ، اور جو انکار کرے اور جو منکر ہو اور جو ناشکرہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، تعریفوں والے ہیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک برگزیدہ متقی پرہیزگار آدمی تھے۔ مزید تفصیلات اس میں یہ ہیں کہ کس زمانہ میں تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں، ان کی یعنی تاریخی روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں موجود تھے، اور حبشی النسل تھے۔ اب اس سے زائد جو تفصیلات ہیں وہ کچھ ضعیف روایات میں ہیں، کچھ موضوع اسرائیلی روایات میں ہیں، اس سے کوئی سروکار بھی نہیں۔ بس بات یہ ہے کہ پیغمبر نہیں تھے، متقی پرہیزگار تقوی والے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی اور شرک کی قباحت اور شناعت کو بیان کیا تھا۔ اس سے اس بات کی طرف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی شرک کی قباحت ہر ذی شعور، دانا، عقل مند شخص سمجھتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے جو حکمت اور دانائی عطا فرمائی، تو حضرت لقمان نے اس دانائی کو لے کر اللہ کا حق پہچانا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پر وہ ایمان لائے، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی طریقے سے نصیحتیں فرمائیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اشکر للہ، کہ تم اللہ کا حق مانو، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو حق مانتا ہے، اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، تو وہ شکر گزار ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی تعریف سے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے حق ماننے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ کی عزت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی کبریائی میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ناشکرہ ہوتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عزت میں، عظمت میں، کبریائی میں، بڑائی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ بہرحال جو شخص حق مانتا ہے
شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے اور انکار کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہیں، بے پرواہ ہیں اور تعریفوں والے ہیں۔ ایک انسان ہی ہوگا نا کہ جو اللہ کی ناشکری کرے گا، باقی کتنی مخلوقات ہیں جو ایک پل بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اللہ کی ناشکری نہیں کرتی۔ تو اس انسان کی، ایک انسان کی جو اللہ کی ناشکری میں آ جائے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا حق ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔